اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک جناب سیدنا تاجدار صداقت، منبع صدق و صفا، معدن جود و عطا، خلیفہ اول بلا فصل جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سید الاولیاء تاجدار العطا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم بالتحقیق، ان دونوں شخصیات کا آپس میں لگاؤ، تعلق، واسطہ، محبت اور عقیدت کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین سبقت، بے شک وہ لوگ جو سبقت کر گئے، جو پہل کر گئے۔ کس معاملے میں سبقت ہے، کس معاملے میں پہل کرنا مقصود ہے؟ تو فرمایا کہ یہ سبقت ہے ایمان لانے کے حوالے سے۔ وہ اصحاب کرام، وہ اہل بیت اطہار، وہ نفوس قدسیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ایمان لانے میں پہل کر گئے، جو نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں پہل کر گئے، لہم، ان کے لیے ہیں، منا، ہماری طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے، الحسنہ، بہت اچھا ٹھکانہ، ان کے لیے جنتوں کے گھر ہیں، جنتوں کے بڑے بڑے باغات ہیں۔ فرمایا اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جہنم کی آگ سے دور رکھے جائیں گے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ کچھ تفاسیر کے اندر یہ ذکر ملا کہ ان کو، جہنمی لوگوں کو جب سزا دی جائے گی اور اس کے اوپر وہ چیخیں گے، چلائیں گے، جہنمی لوگوں کی چیخو پکار کی آواز بھی اللہ رب العزت جنتی لوگوں کے کانوں تک نہ جانے دے گا، انہیں دور فرمائے گا۔ ایک فرمایا کہ فضا اکبر، قیامت کے دن کی بہت بڑی گھبراہٹ، اس سے بھی اللہ رب العزت جنتی لوگوں کو دور فرمائے گا۔ آج گھریلو پریشانیوں اور الجھنوں کے باعث ہر تیسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، عجیب معاملہ ہے، عجیب سی الجھن ہے، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ یہ دنیا کی ڈپریشنز ہیں، یہ دنیا کی کچھ پریشانیاں، الجھنیں ہیں جن کو ایک انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو فضا اکبر ہے، بڑی گھبراہٹ، ایک عام گھبرانا دنیا کا، ایک ہے قبر اور حشر کا گھبرانا۔ اللہ رب العزت نے حشر کی گھبراہٹ کے بارے فرمایا کہ وہ فضا بڑا ہے، وہ فضا اکبر ہے، وہ بڑی گھبراہٹ ہے۔ اب ارشاد فرمایا جس کو اللہ رب العزت اکبر فرما دے وہ واقعی بڑی ہے، جسے رب فرمائے نا کہ وہ بڑی گھبراہٹ ہے تو وہ یقیناً بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ جسے رب نے فرمایا کہ فضا اکبر سب سے بڑی گھبراہٹ، تو اس کے بارے اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک دوسرے مقام کے اوپر کہ رضامندی،
अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हो, रब की रजा मिल जाए, थोड़ी सी भी मिल जाए, अकबर बहुत ही बड़ी है। और ये तो फजा ही अकबर है, ये तो घबराहट है ही अकबर। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहू ला शरीक ईमान वालों को इससे भी दूर रखेगा। तीसरा कौल तफसीर के मैदान के अंदर उलमाए मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाया, हजरत जनाब इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सूर फूंकेंगे, ये एक बाजानुमा जिसके अंदर आप आवाज देंगे और वो बजेगा, इसकी पहली आवाज से सारे के सारे लोग जमीन के ऊपर जितने होंगे मर जाएंगे। और जब दोबारा आप सूर में फूंकेंगे तो जितने लोग मरे हुए होंगे वो सारे के सारे उठ के मैदान महशर की तरफ, ये 2 मरतबा होगा। पहली मरतबा, उसके बाद 40 साल के बाद 40 साल तक लोग मरे रहेंगे, उनकी जातों के ऊपर मौत को तारी कर दिया जाएगा। फिर 40 साल के बाद दोबारा जब सूर में फूंका जाएगा, फिर उन्हें उठाया जाएगा, अब मैदान महशर बर्पा होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो जो सूर के फूंकने की आवाज है, अल्लाह पाक ईमान वालों को वो भी ना सुनाएगा, उससे भी दूर रखेगा। अब ये सबकत करने वालों की शान को बयान फरमाया जा रहा है, वो खा आज के दौर का बंदा हो या नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माना अक़दस का कोई फर्द। लेकिन फर्क बहुत बड़ा है कि आज का बंदा भरपूर तरीके से इखलास और मोहब्बत के साथ इबादत कर ले, दीन के रास्ते के ऊपर निकले, पूरी जामइयत के साथ, पूरे वसूक के साथ, लेकिन वो फिर भी असहाबे किराम के कदमों की धूल तक भी नहीं पहुंच सकता। तो यहां पे जो तस्किरा सबकत वालों का फरमाया जा रहा है, यहां पे सबकत करने वालों से मुराद असहाबे किराम, अहले बैत अथहार, नुफुस कुदसिया रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन है। हजरत जनाब सय्यदुना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा ताजदार हल अता रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अपने शागिर्द रशीद हजरत मुजाहिद अजीम शान ये मुफस्सिर कुरान है, हजरत अली से कुरान पाक पढ़ने वाले, सुनने वाले, तफसीर को लिखने वाले, आगे बयान करने वाले, बड़ी शान शौकत वाले। हजरत अली ने एक दिन फरमाया कि ए जनाब मुजाहिद, क्या आप जानते हैं इस बात की, आपको खबर है कि ये सबकत करने वाले कौन है, जिनके बारे में रब ये फरमा रहा है कि उनकी शान ये है, हमारी पाक बारगाह से उन्हें नवाजा जाएगा, उन्हें अच्छा ठिकाना अता किया जाएगा, उन्हें जहन्नम से दूर रखा जाएगा, जहन्नम की आवाज को भी वो ना सुन सकेंगे, और जन्नत के अंदर जो उनका जी चाहेगा वो उन्हें मिलेगा, और उन नेमतों के अंदर वो हमेशा रहेंगे। फरमाया जानते हैं ये कौन लोग हैं? अर्ज किया हजरत नहीं जानता। फरमाया व अना मिनहुम, उनमें से एक मैं भी हूं। फिर फरमाया व अबू बकर मिनहुम व उमर मिनहुम व उस्मान मिनहुम व तलहा मिनहुम व जुबैर मिनहुम व मुआविया मिनहुम इला आखिर सहाबा। फरमाया पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ये सब के सब इस लिस्ट के अंदर, इस फहरिस्त के अंदर शामिल हैं। और अव्वल दर्जे में जनाब अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ये 4 नुफुस कुदसिया सबसे अव्वल, और बकिया साहबे किराम का दर्जा अपनी अपनी जगह के ऊपर मुसल्लम। कोई उनके दर्जों का, उनके रुतबों का इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें यह मरातब अता फरमाए। अब फरमाया ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर, फरमाया वो जो फ़ज़ाए अकबर है ना, वो भी उन्हें गमगीन ना करेगी, उनको उसका भी गम ना होगा। ये कुरान अजीम का फरमान, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम। फरमाया फ़ज़ाए अकबर, बहुत बड़ी घबराहट का उनको गम ना होगा। वततलक़ाहुमुल मलाइका, और फरमाया जब वो मैदान महशर में आएंगे फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। एक होता है लकिया यल्का, मुलाकात करना, मिलना, किसी के साथ लगना, बातचीत करना। यह है तलक्का, किसी को आगे बढ़ के मिलना, उसका इस्तकबाल करना। फरमाया जब मैदान महशर में
پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اصحاب کرام یہ جلوہ گر ہوں گے؟ تو فرمایا فرشتے آ کے ان کا استقبال کریں گے اور کیا کہیں گے؟ ھذا الذی کنتم بہ توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، اے سبقت کرنے والو، نیکی کے کاموں میں پہل کرنے والو، جو اللہ پاک نے تم سے وعدے کیے، پاک رب آج تمہیں وہ سارے کے ساری اشیاء عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا درجہ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک دن جناب علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے۔ حضرت جناب سیدہ طیبہ مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، فقیہہ کائنات جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آمد کے اوپر ان کے چہرے کو دیکھنے لگے اور ایسے دیکھا ٹک ٹکی لگا کے کہ نظر کو ہٹایا نہیں علی کے چہرے سے اور پلک کو جھپکایا نہیں، نظر کو ہٹایا بھی نہیں، پلک کو جھپکایا بھی نہیں، ایسے ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے رہے۔ اب فرمایا وہ دیکھتے رہے۔ جب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے گئے، میں نے پوچھا اے ابا جان، آپ نے جناب علی کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہے حتیٰ کہ آپ نے نظر کو ہٹایا بھی نہیں ہے، پلک کو جھپکایا بھی نہیں ہے، کیا وجہ ہوئی؟ آخر کیوں؟ تو آپ نے جواب دیا اے عائشہ، علی کا چہرہ نہ دیکھوں تو کیا کروں کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادۃ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی رب نے عبادت کا درجہ بنا دیا ہے۔ علی کو چہرے کو دیکھنا، علی کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، اس کا دیدار کرنا، فرمایا جناب علی کو دیکھنا اور دیکھتے ہی رہنا یہ عبادت کا درجہ ہے۔ تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان شریف کے اوپر عمل کر کے ان کو دیکھتا رہا۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال باکمال کے تقریباً 6 دنوں کے بعد حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں شخصیات حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے اوپر حاضری دینے کے لیے گئے، ایک ساتھ اکٹھے حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ایک ساتھ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کے اوپر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب مزار اقدس بالکل قریب آیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیا تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ آگے ہوں، آپ پہلے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے جناب علی، آپ کو چھوڑ کے پیچھے تو میں آگے کیسے جاؤں؟ دونوں کی باہمی محبت کس طرح کی اور کیا عقیدتیں ہیں، کیا انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے کہ فرمایا تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، جناب آپ آگے تشریف لے چلے۔ فرمایا آپ کو چھوڑ کے نہیں۔ پھر دونوں ایک ساتھ دربار شریف کے اندر گئے، حاضری دی۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سورۃ طیبہ انا اعطیناک الکوثر یہ تلاوت فرمائی نا، اصحاب کرام کو فرمایا اتدرون مل کوثر، جانتے ہو یہ کوثر کیا ہے؟ یا نبی اللہ نہیں جانتے، اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمایا انہ نہر فی الجنہ، یہ جنت کے اندر ایک نہر ہے۔ وعدنی ربی فیہ خیر کثیر، فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ اس
کوثر کے اندر میں نے بڑی بھلائیاں رکھی ہیں. میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے. وَأَوَانِيهِ مِن فِضَّةٍ, فرمایا جنتی نہر کوثر کے برتن جو ہیں وہ چاندی کے ہیں. حَافَتَاهُ الزَّبَرْجَدْ, فرمایا اس کے دونوں کنارے وہ زبرجد موتیوں کے ہیں, مخصوص قسم کے ایک موتی جن کا نام زبرجد, فرمایا ان کے وہ کنارے. اب ارشاد فرمایا اس کے پانی کی کیفیت یہ ہے, احلا من العسل واشد بیاضا من اللبن وابرد من الثلج والین من الزبد, فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا اس کا پانی, برف سے زیادہ ٹھنڈا, جھاگ سے زیادہ نرم و ملائم اور دودھ سے زیادہ سفید. فرمایا یہ اس پانی کی کیفیت اور شان. اب ارشاد فرمایا فمن وارد شاربا, جو میرے حوض کے اوپر آئے گا وہ پیے گا. ومن شاربا لم یظما ابدا, جو ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں رہے گا, اسے پیاس نہیں لگے گی. اب پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانتے ہو یہ کس کو ملے گا؟ جیسے کوئی بندہ کسی ادارے کا سربراہ, سپرویژن کرنے والا, کوئی بندہ نگران کسی ادارے کا, وہ یہ اعلان کرے کہ فلاں جگہ کے اوپر فلاں اشیاء مفت دی جا رہی ہیں, آؤ لوگوں لے لو, سارے دوڑ جائیں لینے کے لیے, لیکن وہ کہہ دے کہ ہر کسی کو نہیں ملے گا, حقداروں کو. یہاں پہ بھی پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہر کوثر کی شان کو بیان فرمایا, اور جب اصحاب کرام کے دلوں کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی, اور دراصل مقصود ان اصحاب کرام کو سنا کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا, ان تک خبریں پہنچانا, یہ مقصود تھا. جب یہ خبریں اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے سن لی, فرمایا اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے پیارے آقا اتنی بڑی شان, فرمایا جانتے ہو کس سے ملے گا؟ فرمایا یہ ملے گا انہیں جس بندے کے دل کے اندر میرے 4 یاروں کی محبت ہوگی, حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اب آگے اللہ کے پاک نبی نے کیفیت کو بیان فرمایا کہ کس طرح حوض کوثر کے اوپر ہم سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے. تو فرمایا اس کے 4 کنارے ہیں, حوض کوثر کے 4 کنارے. علی احدی زوایاہ ابو بکر وعلی الثانیۃ عمر وعلی الثالثۃ عثمان وعلی الرابعۃ علی. فرمایا ایک کنارے کے اوپر جناب ابو بکر ہوں گے, دوسرے پہ علی, دوسرے پہ عمر, تیسرے پہ عثمان, چوتھے پہ علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اب ارشاد فرمایا یہ 4 کناروں کے اوپر یہ 4 اشخاص ہوں گے. اب ارشاد فرمایا جو بندہ ان میں سے کسی ایک کا بغض رکھے گا, ان 4 میں سے کسی ایک کی بھی نفرت اگر دل کے اندر ہوئی, لم یسکہ الآخر, تو ان کا دوسرا دوست اس بندے کو, نفرت کرنے والے کو, حوض کوثر کے قریب بھی نہ آنے دے گا. تو فرمایا یہ شان و شوکت ہے, ان تمام لوگوں سے محبت کرے, ان سے پیار کرے. حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بات کے جواب کے اندر یہ فرمایا, جب آپ نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے علی میں دین کا امام بن جاتا ہوں, نمازیں میں پڑھایا کروں گا, خلیفہ آپ بن جائیں. میں نماز پڑھا دیتا ہوں, آپ خلیفہ بنے, دنیا کا نظام آپ چلائیں, سنبھالیں. حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اٹل فیصلہ, پختہ بات, فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امر دیننا فمن الذی یؤخرک فی دنیانا. اے جناب ابو بکر, اللہ کے پاک نبی نے ہمارے مصلی کا, جائے نماز کا آپ کو امام بنایا, ہمارے دین کا حضور نے آپ کو امام بنایا, ہماری دنیا کا امام بننے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر ہماری دنیا کا بھی کوئی امام بنے گا تو وہ بھی جناب ابو بکر صدیق ہی بنیں گے. فرمایا یہ میرے نظریات ہے, حضور نے آپ کو پسند فرما لیا, آپ کا انتخاب ہو چکا. اگر
ہمارے مسلح کے امام آپ ہیں، اگر ہمارے دین کے امام آپ ہیں تو ہماری دنیا کے امام بھی آپ ہی ہیں۔ اس روایت کو حضرت جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لمعات التنقیح شرح مشکات المصابیح کے اندر روایت فرمایا۔ آپ کی مشکات شریف کی دو شروحات ہیں، ایک اشیعۃ اللمعات فارسی کے اندر 4 جلدوں کے اوپر مشتمل، اور ایک لمعات التنقیح عربی کے اندر 10 جلدوں کے اوپر مشتمل۔ اس کے اندر آپ نے یہ روایت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فیصلے کے طور پہ بیان فرمائی۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک اور موقع کے اوپر یہ بھی فرمایا، یہ روایت بھی جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تکمیل الایمان کے اندر بیان فرمائی، جو فارسی کے اندر ہے، اور یہی روایت آپ کی شرح عقائد نصفیہ جو تمام مکاتب فکر کے جامعات میں پڑھائی جاتی ہے اس کے حاشیہ کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، ہر کے محبت ابو بکر در دلش او نبود قطرہ از آب کوثرش او را ندہم، فرمایا جس کے دل میں جناب ابو بکر کی محبت نہ ہوئی، قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر سے اس بندے کو ایک قطرہ بھی نہ دوں گا۔ یہ بھی جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فیصلے۔ حضرت جناب سیدہ طیبہ عفیفہ کائنات خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جب وصال باکمال ہوا، اب بڑے بڑے اصحاب کرام حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ و زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان میں سے اکثر اصحاب کرام اس وقت موجود ہیں۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی وہاں پہ موجود، کہ جب جنازہ کے لیے تیاری ہو گئی، مکمل تجہیز و تکفین ہو گئی، جنازہ پڑھنے کا وقت آ گیا، حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، تقدم یا ابا بکر، اے جناب ابو بکر آپ آگے ہوں، آپ امام بنے، ان کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، وَأَنْتَ شَاهِدٌ یا ابا الحسن، اے جناب امام حسن کے والد محترم، اے جناب ابو حسن، اے جناب علی المرتضیٰ، حالانکہ آپ موجود ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ بیان فرمایا نا کہ میت کے وارث موجود ہیں اور آپ کی موجودگی کے اندر میں جنازہ پڑھاؤں، جبکہ ساری کی ساری صفات آپ کے اندر موجود ہیں امامت کروانے کی، اے جناب علی المرتضیٰ، جبکہ آپ موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر جناب سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہراء کے اوپر آج بھی کوئی جنازہ پڑھے گا تو وہ بھی جناب ابو بکر ہی پڑھیں گے۔ تو پھر فرمایا فصلی علیہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اہل بیت اطہار کے دیگر افراد کے ساتھ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی محبت و مودت اس طرح کہ آپ ایک دن جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے راستے کے اندر آئے، سامنے سے آپ جناب حضرت علی کے ساتھ چل رہے ہیں، سامنے حضرت امام حسن آئے، جناب ابو بکر اور جناب علی دونوں ایک ساتھ، سامنے جناب حضرت امام حسن آگے، آپ نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اٹھا کے کندھوں کے اوپر بٹھایا، اور کندھوں کے اوپر اٹھا کے بٹھا کے آپ فرمانے لگے، خدا کی قسم یہ حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نہیں ملتے، ان کی مشابہت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ یعنی امام حسن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس نظر آتے ہیں، جس طرح پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس جیسے آپ کا نقش و نگار، بالکل اسی نقش و نگار والے جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب فرمایا جب یہ بات کہی نا، اے جناب علی یہ آپ سے نہیں ملتے، یہ تو حضور سے ملتے ہیں، تو فرمایا وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرا پڑے کہ بالکل حق ہے، یہ بات درست ہے۔
حضرت جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو مسئلہ فدق کے حوالے سے بتانے کے بعد کہ یہ شرعاً آپ کی جائیداد کے طور پہ آپ تک نہ جائے گا، یہ وقف ہوگا، جس طرح اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں اس کی آمدن تقسیم ہوتی تھی، اسی طرح اب بھی میں تقسیم کروں گا اور اس کے اندر میں فرق نہیں آنے دوں گا۔ جب آپ سے یہ مطالبہ کیا گیا اور وہ مطالبہ کرنے کے لیے بخاری شریف کی حدیث طیبہ کے مطابق حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنے کسی قاصد کو بھیجا۔ فرمایا بخاری شریف کی روایت نے ارسلت فاطمہ الی ابی بکر صدیق، آپ خود نہیں گئیں، آپ نے کسی کو بھیجا۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ اس کی تائید کرتی ہے۔ دیگر اگر کسی کتاب کے اندر آپ کے اپنے جانے کا تذکرہ آ جائے تو وہاں پہ بھی آپ کا جانا نہیں، بلکہ وہاں پہ بھی آئے گا جاءت قاصدو یا قاصدات فاطمہ، کہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ کی طرف سے کوئی قاصد گیا مسئلہ پوچھنے، اور یہ حق جتانا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، مسئلہ پوچھنے۔ بخاری شریف نے فرمایا تسألہ میراثہا، آپ جا کے ان سے سوال کریں کہ کیا اللہ کے پاک نبی کی جائیداد کے اندر جو فدق ہے کیا وہ ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں، آپ مسئلہ پوچھیں، سوال پوچھیں۔ تسألو سوال کریں آپ جناب ابو بکر صدیق سے میراثہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میراث کے بارے آپ نے مسئلہ بتا دیا۔ فرمایا یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے صدقتی یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، آپ نے بالکل سچ فرمایا، مطالبہ کرنے کے اندر آپ غلط نہیں ہیں، آپ نے بالکل سچ فرمایا، کیونکہ قرآن عظیم کا حکم عام ہے اپنی اولادوں کو جائیداد میں حصے دو، آپ وہ حکم لے کے آئیں، لیکن حدیث طیبہ کے ذریعے آپ لوگوں کی تخصیص کے مطابق آپ کا حکم بھی خاص ہے کہ آپ خاص لوگ ہیں، وہ حکم ہے عامت المؤمنین کے لیے، اور آپ اللہ کے پاک نبی کی صاحب ذاتی ہے، آپ کے احکامات ہی الگ ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت آگے جائیداد کو اپنی اولادوں میں نسلوں میں تقسیم نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے ہم اسے صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا جس طرح اللہ کے پاک نبی کی حیات طیبہ میں یہ فدق کی آمدن تقسیم ہوتی تھی، میں بالکل اسی طرح تقسیم کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ قاصد جاؤ پوچھ کے آؤ، واللہ لتفعلن ذالک، اے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ واقعی ایسا کریں گے؟ خدا کی قسم آپ ایسا ہی کریں گے جیسے میرے والد محترم نے کیا؟ فرمایا واللہ لافعلن ذالک، خدا کی قسم میں ایسا ہی کروں گا، حضور کی تقسیم کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے دوں گا۔ تو فرمایا فرادیت فاطمہ تو بذالک، اس معاہدے کے اوپر، اس کمٹمنٹ کے اوپر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ راضی ہو گئے، ناراضگی کی بات ہی یہاں پہ نہ آئی۔ فرمایا بالکل اسی وقت موقع کے اوپر آپ راضی ہو گئے، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بروایت دیگر آپ نے یہ وعدہ فرمایا کہ آپ کی آمدن جو فدق سے آتی تھی وہ بھی دوں گا، اور اپنے ذاتی جیب خرچ سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے اوپر لگاؤں گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ حبب لی من الدنیا ثلاث، اس دنیا کے اندر میرے 3 شوق ہیں، حالانکہ آپ دنیا سے بالکل بے رغبت، لیکن یا نبی اللہ 3 چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں، یعنی وہ دنیا کے اندر ہی ہو سکتی ہیں، اگرچہ ان کا تعلق دین کے ساتھ ہے لیکن وہ ہوں گی دنیا کے اندر۔ یا نبی اللہ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، النظر الی وجہک، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، نگاہ ابو بکر کی ہو، میں آپ کو دیکھتا رہوں اور دیکھتا ہی رہوں، ایک میرا یہ شوق ہے یا نبی اللہ آپ کا چہرہ پاک ہو اور میں دیدار کرتا رہوں۔ دوسرا شوق یا نبی اللہ وجمع المال، مال کا جمع کرنا میرا شوق ہے، رب تعالیٰ مجھے مال دے، میرا بڑا شوق، لیکن اس لیے نہیں کہ میرے بڑے بڑے فلیٹس ہوں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے بن جائیں، کاریں ہوں، نہیں، اس لیے نہیں۔ فرمایا للانفاق علیک، اللہ پاک مال عطا فرمائے میں مصطفیٰ کریم کے اوپر لگاتا رہوں،
یا نبی اللہ آپ کے دین کے لیے پیش کرتا رہوں۔ اور تیسرا شوق فرمایا وَالتَّوَسُّلُ بِقَرَابَتِكَ إِلَيْكَ، یا نبی اللہ آپ کی آل پاک سے محبت رکھنا اور آپ کی آل پاک سے محبت کو وسیلہ بنانا کہ آپ کی محبت مجھے مل جائے، آپ کے پیاروں سے پیار کرنا اس لیے کہ مصطفیٰ کریم کو میری ذات کے اوپر پیار آ جائے۔ کیا عقیدت رکھتے ہیں جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار سے اور تمام اصحاب کرام سے، اور سب کے اوپر رحم دل ہے، مہربان ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ان کی قبر منور کے اوپر تا قیامت کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔